اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے یعنی ایسی چیز کہتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے ساتھ رکھے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے کسی پر بہتان لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے یعنی ایسی چیز کہتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے ساتھ رکھے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے کسی پر بہتان کے لگانے کا، حتیٰ کہ باز آ جائے، اپنی اس عادت سے باز آ جائے، کسی پر بہتان لگانے سے باز آ جائے اور اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ آج یہ ایک عام رواج پیدا ہو گیا ہے، جن چیزوں کو ہم دیکھتے بھی نہیں، جھوٹا الزام لگایا کرتے ہیں۔ فرمایا جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھے اور کان سے نہ سنے، کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے پورے ملک میں فساد برپا ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر تحقیق کے ہوئے ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر بہتان لگا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ میں نیچے سے لگا کر اوپر تک کا طبقہ سب ملوث ہے۔ ہم سبھی اللہ سے توبہ کریں اس گناہ سے کہ ہم جب تک اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے اور اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے، کسی کی کہی ہوئی بات پر یقین نہ کریں گے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، چاہے وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں رونے والا ہو۔ اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ کی کہی ہوئی بات سچ ہے اور حق ہے، شک کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ہم کسی کے اوپر بہتان نہ لگاویں۔ آج جو مصیبت آئی ہوئی ہے کورونا وائرس کی شکل میں، ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں اور اللہ سے دعا کریں اور توبہ کریں کہ اللہ اس پریشانی سے ہم سب کو چھٹکارا دلا دے، اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے، اللہ اس پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ ہم سن رہے ہیں چین کے کیا حالات ہوئے، اٹلی کے کیا حالات ہوئے، اسپین کے کیا حالات ہوئے، امریکہ کے کیا حالات ہوئے اور ایران کے کیا حالات ہوئے اور ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں۔ اب بھی جو سستی اور کاہلی کر رہے ہیں، دین میں نمازوں کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور سستی کاہلی کرتے ہوئے روڈوں پر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، خدا کے واسطے ترس کھائیں اپنے اوپر اور اپنے ان بھائیوں کے اوپر جو گھروں میں موجود ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ یہ نہیں کہ ایک ہی طبقہ توبہ کرے، ملک کے وزیر اعظم سے لگا کر گاؤں کا پردھان بھی
عالم اور جاہل بھی، ہر طبقے کا، پولیس بھی، فوج بھی، ڈاکٹر بھی، ہر طبقے کے لوگ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کریں۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دے دیں گے اور پھر سے ہم لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے والے ہو جائیں گے، ہماری زندگیوں میں خوشحالی واپس آ جائے گی۔ اور اگر ہم نے توبہ نہ کیا، ہم نے تو بڑے گناہ کیے، ہم نے ظلم کیا، ہم نے شرابیں پی، اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے سودی کاروبار بھی کیے، اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی، نافرمانی کی، ہم نے بڑے بڑے جرم کیے۔ اللہ نے مہلت دی کہ اب معافی مانگے، لیکن ہم نے اپنے گناہوں پہ کوئی ندامت نہ کی اور اللہ سے توبہ نہ کی، تو اللہ نے ایک چھوٹا سا عذاب ایک چھوٹے سے وائرس کی شکل میں، کورونا کی شکل میں اتار دیا۔ آج سارے لوگ پریشان ہیں، کوئی کسی کو دیکھ کر خوش نہ ہو کہ فلاں طبقہ پریشان ہے۔ یہ وائرس وہاں تک پہنچے گا، ایک ایک ظالم کی پکڑ کرے گا، ایک ایک مجرم کی پکڑ کرے گا۔ بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب اپنے پیدا کرنے والے رب کے آگے سر جھکا دیں، اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیں کہ آئندہ اب ہم کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم کسی ماں بہن کی عزت کو نہیں لوٹیں گے، ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، ہم ملاوٹ کر کے مال کو نہیں بیچیں گے۔ ہر طبقہ اس میں ملوث ہے اور اسی وجہ سے یہ عذاب ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ان سارے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ آواز جہاں تک جائے گی انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد نہ کوئی کسی پر بہتان لگائیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ بے ایمانی کریں گے، نہ جھوٹی گواہی دیں گے، نہ برائی کے کام کریں گے اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں گے۔ دین کے کام کرنے والوں تم بالکل پریشان نہ ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے نوجوانوں تم بالکل مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوسی کفر ہے، مایوس مت ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم توبہ کر لو، اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، استغفار کرو، تسبیحات کی پابندی کرو، گھر میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، سب کو بٹھاؤ، سب کو اللہ کے نبی کی حدیث کو سناؤ اور سب سے کہو اس پر عمل کرے، تاکہ اللہ جلد سے جلد اس پریشانی سے ہمارے ملک کو اور دنیا کہ انسانوں کو اس پریشانی سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، جو بھی گناہ جانے میں انجانے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیے ہیں اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کسی پر بہتان لگایا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، کسی کو گالیاں بکی، ماں باپ کی نافرمانی کی، جو بھی گناہ کیے، اے اللہ تجھ سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں، تو سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے اور دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، اور جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو ناحق جیلوں میں بند ہیں اللہ انہیں جیلوں سے رہائی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے سربراہوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، پوری دنیا میں سکون اور چین کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ شانتی کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ پھر سے خوشحالی کے دنوں کو واپس کر دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے اس کرونا وائرس کی بیماری سے سب کی حفاظت فرما لے، اس کو ختم کر دے۔ اللہ اے اللہ ہم سب میں پیار اور محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ہم سب میں پیار و محبت پیدا فرما دے، ہم سب کو ایک ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے دے، چھوٹا بڑوں کا احترام کرے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ تمہاری اس دعا کو قبول فرما لے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوان بالکل مایوس مت ہوں، اور دین کی محنت کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے بالکل پریشان نہ ہو۔ حالات تو نبیوں پر آئے ہیں، ہمارے پر بھی کہاں حالات آئے ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا ہے، اللہ نے اسی بہانے اسپتالوں میں پہنچا دیا تم کو، وہاں پر رہتے ہوئے تم اللہ کے دین کی دعوت دو، وہاں کے ڈاکٹروں کو، وہاں کے نرسوں کو، وہاں کے ملنے والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور جو کہیں ان کی باتوں کو سنو اور ان کے لیے دعائیں کرو، وہیں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، وہیں قرآن کی تلاوت کرو، وہیں تہجد پڑھو،
اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اسپتالوں میں سارے بیماروں کو اللہ شفا دے دے، ان کو صحت دے دے، وہاں کے ڈاکٹروں کو، وہاں کے نرسوں کو، وہاں پہ کام کرنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں، ہمارا کام ہے دعا کرنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہم دعا مانگیں، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو خوب سنیں اور عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، شیئر کریں تاکہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچے اور اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔